بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور نوجوانی کے چند دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا مگر آرام نہ آیا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار قریش، پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا۔ آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائیں، شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ جب راہب کے مکان پر پہنچے تو مکان کو بند پایا۔ آوازیں دی، لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد پھر کھلے گا، اب کھلنا مشکل ہے۔ عبدالمطلب مایوس ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ فوراً ہی عبادت خانہ میں زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب دب کر مر جائے۔ جلدی سے راہب گھبرا کر باہر نکلا، حیرت سے چاروں طرف دیکھتا اور کہتا تھا، آج کون یہاں آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جن کی زیارت کی خوشی میں مکان جھومتا ہے، جن کے خوف سے لرز رہا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا، عبدالمطلب، تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہاں کا نبی، گناہ گاروں کا شفیع ہے۔ اگر میں اپنے عبادت خانہ سے باہر نہ آتا تو فوراً دب کر مر جاتا۔ اے عبدالمطلب، ان کی حفاظت کرو، ان کے دشمن اکثر یہودی ہیں۔ عبدالمطلب نے فرمایا کہ اے راہب، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ راہب نے کہا، کیا تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو؟ یہ فرزند جہان بھر کا طبیب جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے شفا اور بقا کا۔ عبدالمطلب، ان کا علاج اور ان کی دوا ان کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لعاب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے آپ کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ لعاب کا لگانا تھا یا مرض کے لیے شفا کا بہانہ تھا؟ یہی لعاب آپ کا علاج بنا۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹ لیا تو آپ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا۔ ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، ابن اسحاق بہقی اور ابن اساکر رحمہ اللہ نے حضرت علی سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم بد اور لہو و لعب کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوا، سوائے 2 راتوں کے کہ ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا۔ پھر میں نے آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ نے میرے کانوں کو تھپتھپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاؤں نے مجھے بیدار کیا۔
میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تک کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کے ویسی ہی آواز سنی جیسی میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کا تھپتھپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سربلند سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سرکار سے کہا، اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے، میرا تہبند، میرا تہبند، اور فوراً آپ سرکار نے تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک آپ سرکار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، دیکھا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوست تھیں۔ میں نے کہا، اے بھتیجے، تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عریاں نہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی، اس کے بعد آپ کبھی عریاں نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا۔ سبحان اللہ۔